اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثلی، جیسے مثال ہے یا پھر مانند مثال ہے۔ حرف کاف جو ہے یہاں پر کاف زبر کا جو ہے یہ شروع میں آیا ہے تو اس کا معنی لائک مثال ہوگا یا مانند مثال ہوگا۔ جیسے اگر حرف کاف جو ہے وہ آخر میں آئے تو معنی ہوتا ہے تمہارا۔ کیا پڑھا تھا؟ ایاکا، صرف تجھ سے، صرف تیری۔ وہ آ رہا تھا کاف اینڈ پہ اور یہ آ رہا ہے شروع میں، کمثلی، تو اس کا مطلب ہوگا مانند یا پھر جیسے۔ الذی، اس شخص کی، استوقد، جس نے جلائی، واو قاف دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آگ جلانا اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلانا۔ نارن، آگ، نار ویسے بھی کہتے ہیں نا ہم، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آگ کے لیے، تو نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ذات، واو، حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ضوء کہتے ہیں روشنی کو، جیسے ضیاء ہوتا ہے، اور ضوء ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس میں حرارت بھی ہو اور تپش بھی۔ ما حولہ، ماحول اس کا، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو لام۔ ذہب، لے گیا، اللہ، اللہ، بنورہم، نور ان کا، و اور، ترکہم، چھوڑ دیا ان کو، تا را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، ترک کر دینا کسی کام کو، ترک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا۔ تو وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فی، میں، ظلمات، اندھیروں میں۔ ظلمات جو ہے وہ ظلمت کی جمع ہے، ظ لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ روشنی کے نہ ہونے کو ظلمت کہا جاتا ہے یعنی اندھیرا۔ لا، نہیں، یبصرون، وہ دیکھ پاتے، با صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ قرآن کریم کے آغاز میں ہم نے دعا مانگی تھی۔ کون سی دعا؟ ہدایت کی دعا۔ اور کس سے مانگی تھی؟ اللہ رب العزت سے۔ تو اللہ رب العزت نے، شروع میں بھی میں نے بتایا تھا، یہی بات کی تھی ہم نے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی، تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے کیا چیز اتاری، کیا چیز بھیجی؟ یہ کتاب بھیجی۔
اور یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ پاک کلام کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خالی اس کتاب کو نازل نہیں کیا، اس کلام کو اتار کر خالی بات مکمل نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان شرائط کا بھی ذکر کر دیا ہے جو ہدایت پانے کے لیے ضروری ہیں، اور ان باتوں کا بھی ذکر کر دیا ہے جن کے ہوتے ہوئے انسان ہدایت سے محروم رہتا ہے، ہدایت کو نہیں پا سکتا۔ ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ اور ان میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ کفر کا، انکار کا، جس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ انا، ایگو، ضد کا، ہٹ درمی کا شکار ہونا، دنیاوی خواہشات کا انسان پر حاوی ہو جانا۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہیں، پھر ایک فل سٹاپ لگ جاتا ہے کہ آگے جانے نہیں دیتی، ایک ہول میں بند ہو جاتا ہے انسان۔ جیسے اس دنیا میں ہم اگر اس کے اکارڈنگلی چلنے لگ جائیں، بالکل ٹوٹلی اپنی خواہشات کی منمانی کرتا ہے جو انسان، وہ پھر حق بات کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے اندر حق اترتا ہی نہیں ہے۔ اور جس کے اندر ہی حق نہیں اترے گا وہ حق کو پائے گا کیسے، پہچانے گا کیسے؟ اور دوسرے رویے کا جو ذکر کیا گیا نا یہاں پر، جو ہدایت کے آڑے آتا ہے، وہ رویہ ہے منافقت کا۔ اس میں بنیادی چیزیں کون سی آتی ہیں؟ سب سے پہلے دوغلا پن، دو رخا پن، زبان اور دل، ظاہر اور باطن کا فرق ہونا، ایک نہ ہونا، الگ ہونا۔ زبان کچھ بول رہی ہے، دل کچھ بیان کر رہا ہے، ظاہر میں انسان کچھ ہے اور باطن میں انسان کچھ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کے رویے میں حق پر استقامت نہ ہونا، حق پر انسان کا قائم نہ ہونا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم اسی چیز کو، منافقت کو، مثالوں سے سمجھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو مثالوں سے سمجھایا ہے، اور مثالیں بھی عقل والے ہی سمجھتے ہیں، ہر کوئی مثال نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ جب ہمیں کوئی اگزامپل دی جاتی ہے تو ہم اس چیز کو زیادہ اچھے سے پک کرتے ہیں، زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اور پھر وہ چیز ہمارے عمل میں بھی آ جاتی ہے۔ اب یہاں منافقت کی 2 قسموں کا ذکر آئے گا، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے مثال دے کر سمجھایا کہ ٹھیک سے سمجھ جاؤ۔ تو کون سی 2 قسمیں ہیں؟ نمبر 1 نوٹ کر لیجئے، اعتقادی منافقت، اور دوسرا عملی منافقت۔ ایک ہوتی ہے اعتقادی منافقت اور دوسری عملی منافقت۔ اعتقادی منافق، عملی منافق۔ اعتقادی منافق کون ہوتا ہے؟ دل سے پکا کافر ہونا اور زبان سے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ کرنا۔ یعنی ایک شخص دل سے کافر ہے، لیکن چونکہ وہ ظاہر کر چکا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو اس نے ایک ہول چڑھایا ہوا ہے خود پر، تو وہ دل سے پکا کافر ہے، دل سے تو وہ مانتا ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے کیا کہتا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ پر، روز آخرت پر، اور جس چیز پر یقین رکھنے کا کہا گیا ہے رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ اصل میں کافر ہے، پکا کافر ہے۔ تو یہاں پر پہلی مثال جو ہے وہ پکے کافروں کے بارے میں بیان کی گئی ہے، جو دل سے پکے کافر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن پھر جلدی منافق ہو گئے۔ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا، اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں۔ دفتن وہ روشنی بجھ گئی، ایک دم سے وہ روشنی کیا ہوئی؟ بجھ گئی، غائب ہو گئی، ختم ہو گئی۔
اور وہ حسب حال تاریکیوں میں گھر کر گئے، تاریکیوں میں گم ہو گئے۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اور پھر مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے۔ حلال اور حرام، خیر اور شر کو کیا تھا؟ پہچان گئے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو اچھے اور غلط کی تمیز ان پر واضح کر دی گئی، ان پر واضح ہو گئی۔ لیکن پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی ان پر سے کیا ہوئی؟ چھین لی گئی، ضبط کر لی گئی، لے لی گئی۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں کیا بیان کیا گیا ہے کہ مثال اس شخص کی جس نے جلائی آگ، اور پھر جب اس نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو۔ کس نے روشن کر دیا؟ آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا۔ یعنی کہ اب آپ امیجن کریں کہ ایک شخص ہے اور وہ گھنے جنگل میں ہے، اور وہاں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کہیں سے بھی کوئی جانور آ سکتا ہے جس پر حملہ کر سکتا ہے، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی پرندہ، کچھ بھی۔ اور وہ یہ جاننے کے لیے کہ اس کے ماحول میں کیا چل رہا ہے ارد گرد، آگ جلاتا ہے، اور اس آگ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کا نور۔ اس کی اپنی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ اندھیرا پہلے بھی تھا اور اندھیرا اب بھی ہے، لیکن پہلے باہر ماحول میں اندھیرا تھا، اور اب اللہ رب العزت نے اس کا نور چھین لیا، اس سے بینائی چھین لی گئی۔ اور جب نور لے لیا جائے تو انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ حق نہ باطل، دونوں برابر ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ یعنی انسان حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے نا، باہر کی بھی اور اندر کی بھی۔ تو جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو وہ کیا باہر کے ماحول کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر جہالت، کفر، شرک اور منافقت کے اندھیرے یہاں پر مراد ہے۔ کیونکہ انسان جب جہالت میں پڑ جاتا ہے، کفر میں پڑ جاتا ہے، شرک میں پڑ جاتا ہے، منافقت میں پڑ جاتا ہے، تو بھی اس کا نور جو ہے وہ چھن جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ اگر اس کو نظر بھی آ رہا ہے تو اس کا وہ نور جو دل کی آنکھ سے وہ دنیا کو پہچان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، وہ اس طرح سے نہیں دیکھ پاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اندر کا نور کب جاتا ہے؟ اندر کا نور انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے، انسان کے اپنے اندر کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے جاتا ہے، اور جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ اس مثال کی بات کریں کہ جب انہوں نے ٹیڑھا پن دکھایا تو اللہ نے پھر ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب انہوں نے ان کو بصارت دی گئی، ان کو روشنی دی گئی، روشن ماحول ملا، جب انہوں نے پرواہ نہیں کی، قدر نہیں کی، انہوں نے حق کو ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، انہوں نے لینا ہی نہیں چاہا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان سے لے لیا، سلب کر لیا، واپس مانگ لیا۔ تو پھر جو خود نہ چاہے اللہ بھی اس کو نہیں دیتا۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ رب العزت ہر چیز، ہر نعمت بن مانگے انسان کو عطا کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی طرح۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو بن مانگے کسی کو نہیں ملتی، وہ صرف اس کو ملتی ہے جو اس کی طلب رکھتا ہے، جو اس کی خواہش کرتا ہے، جو اس کو مانگتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ہدایت، نور ہدایت۔
بن مانگے ہدایت نہیں ملتی. آپ سیدھا راستہ جب تک چاہتے نہیں ہیں آپ کو نہیں دیا جائے گا. باقی آپ کچھ مانگیں یا نہ مانگیں وہ نعمتیں اللہ رب العزت آپ کو دے دیں گے. لیکن اگر آپ سیدھی راہ کی رہنمائی نہیں مانگتے وہ آپ کو نہیں دی جائے گی. جب تک آپ ہدایت نہیں مانگیں گے اللہ رب العزت سے یہ امید مت رکھیے کہ وہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے دے گا. ہاں یہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. لیکن ہدایت دی اس کو جاتی ہے جو واقعی اس کا حقدار ہو، جو واقعی اس کی طلب بھی رکھتا ہو، اس کے دل میں اس کی لگن، اس کا شوق بھی ہو. آپ کو بھی پیار اس بچے پہ آتا ہے نا جو بات مان لیتا ہے، سن لیتا ہے، جو مزید کوشش کرنا چاہتا ہے، مزید آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور جو ہٹ درمی دکھائے، کچھ بھی محنت نہ کرے اور پھر صلہ بھی مانگے. آپ کبھی دیں گے اس کو کچھ؟ آپ کی کلاس میں 10 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس جو بات ہی نہیں سنتے، بات ہی نہیں مانتے، کان ہی نہیں دھرتے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کا تو دل ہی نہیں چاہے گا. اسی طرح جو لگن رکھتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو سیدھی راہ پانا چاہتا ہے، اس کو پھر نور ہدایت ملتی ہے. اس لیے ہر نماز کے بعد اللہ رب العزت سے جب دعا مانگتے ہیں تو اسپیشل یہ دعا مانگا کریں کہ یا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما دے، نور ہدایت عطا فرما دے، جس کے بعد پھر میں بھٹکوں نہ، جس کے بعد مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے کیوں ان کی روشنی سلب کر لی؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کا نور ان کی دنیا کی محبت کی وجہ سے، ان کی ایگو کی وجہ سے، ان کی ہٹ ڈرمی کی وجہ سے، ان کے اکڑنے کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دنیا کے عارضی مفادات کی وجہ سے، دنیا سے محبت رکھنے کی وجہ سے جو تھا ان کے دل کا نور چھن گیا، ان سے روشنی لے لی گئی. کیونکہ دین اسلام جو ہے نا، اسلام کا جو نور ہے نا، اسلام کی جو روشنی ہے، ایک تو وہ روشنی ہے، روشن کرتا ہے وہ سب کو. دین اسلام دلوں کو روشن کر دیتا ہے، اور دوسرا اس میں تپش بھی ہے پھر، یعنی وہ کچھ دینے کا مطالبہ بھی کرتا ہے. پھر انسان اگر اس کو قبول کرتا ہے تو پھر اتنی ہمت بھی رکھے کہ اگر وہ چیزیں، جو چیزیں اللہ رب العزت نے کہا ہے دینی ہے وہ دیں، جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے پھر ان پر عمل کرنا لازم ہے. جب انسان ایمان لے آتا ہے نا، دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اس کو مانتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے، تو پھر سب سے پہلا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کو بڑا مان لیتا ہے، اپنی انا کو مارنا، اپنی ایگو جو ہے اس کو اپنے اندر سے نکالنا پڑتا ہے. پھر یہ مطالبہ ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں بہت بڑا انسان، یہ کام میں نے کیا ہے، یہ چیز میری وجہ سے ہے، اس میں کو مارنا پڑتا ہے. جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اپنی میں کو ماریں، اپنی انا، اپنی ایگو کو ماریں. کیونکہ انسان سارا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے نا، کہ یہ میں نے کیا ہے. کسی نے گھر بنا لیا، یہ میں نے بنایا ہے. کسی کے پاس دولت ہے، یہ میری دولت ہے. نہیں بھائی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ جس کو آپ نے اپنا رب مانا، اپنا خدا مانا، وہ سب تو اس کا عطا کرتا ہے. ساری تعریف اور بڑائی تو آپ کو اس کی بیان کرنی چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کا عطا کرتا ہے، میں کچھ بھی نہیں. میں کو تو نکال ہی دینا ہے اپنی زندگی سے. آپ کتنے ہی اعلیٰ مقام پر کیوں نہ پہنچ جائیں، کتنے ہی بڑے، کتنے ہی اعلیٰ ڈاکٹر کیوں نہ بن جائیں، کتنی ہی بڑی ڈگری حاصل کیوں نہ کر لیں، لیکن آپ کچھ بھی نہیں ہیں. کیونکہ آپ جس مقام اور مرتبے پر ہیں
وہ اللہ کی رحمت کے سبب ہے، تو ہر تعریف، ہر بڑائی میں کس کا ذکر کیجیے؟ میں کا نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کا، کہ جو کچھ دیا گیا ہے، جس چیز سے نوازا گیا ہوں، جو بھی چیز عطا کی گئی ہے، میں آج جس مقام پر ہوں، میں اپنے رب کی وجہ سے ہوں، میں اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوں۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا الذی، اس کا یہاں پر مطلب تو یہی ہے کہ اس شخص کی۔ دوسرا مطلب یہاں پر اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کی روشنی کو، اسلام کے نور کو، یہ مراد ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نور لائے، لیکن یہ پھر بھی اندھیروں میں رہے، حق اور بھلائی واضح کر دی گئی لیکن یہ بھٹکتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی ایسی روشنی عطا فرمائیں، دین اسلام کی ایسی روشنی عطا فرمائیں اور ایسی لگن عطا فرمائیں کہ جس کے بعد ہم قرب الہی کو حاصل کر سکیں، جس کے بعد ہم بھٹکے نہ، ہم اللہ رب العزت کی طرف مزید سے مزید تر بڑھتے چلے جائیں اور اس کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کے حقدار بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔